آزادی صحافت پر وار، بول نیوز کے اینکر سمیع ابراہیم پر اسلام آباد دفتر کے سامنے نامعلوم افراد کا حملہ۔ سمیع ابراہیم دفتر سے جانے کے لیے باہر نکلے، نیچے کھڑے افراد نے دھاوا بول دیا، زد و کوب کیا۔ حملہ آوروں میں ایک خواجہ سرا کے روپ میں تھا۔ حملہ آور سرکاری گاڑیوں میں سوار تھے۔ وسطائی ہتھ کنڈوں سے صحافیوں کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں، سینئر صحافی سمیع ابراہیم پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ایسے ہی ایاز امیر پر حملہ کیا گیا۔ سازش کے پیچھے مکروہ چہرے بے نقاب ہونا شروع۔ سمیع ابراہیم پر پہلے حملہ کرایا، ویڈیو بنوائی، پھر سوشل میڈیا پر وائرل کرا دی۔ نون لیگ کے حامی صحافی جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے میں مصروف۔ اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے فیک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا۔ مارنا پیٹنا اور بدنام کرنا نون لیگ کا وتیرہ۔ آزادی صحافت کے دشمنوں کی کوشش ناکام، بول نیوز اپنے اصولوں پر ڈٹ گیا۔ عوام کو سچ اور حق دکھانے کی روایت برقرار۔ سمیع ابراہیم کسی کے دباؤ میں نہ آئے، حق اور سچ کا مشن جاری رکھنے کا عزم، کہتے ہیں اونچے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں، اپنا کام جاری رکھوں گا۔ سمیع ابراہیم پر حملے کی سیاسی و سماجی حلقوں کی مذمت۔ فواد چودھری نے کہا، جو لوگ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں ان پر نامعلوم افراد حملہ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف سمیع ابراہیم کے ساتھ کھڑی ہے۔ یاسمین راشد بولی، ایسے حالات ماشاء اللہ دور میں نہیں ہوئے تھے جتنے اب ہو چکے ہیں۔ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ شہباز گل حملے کے فوری بعد بول نیوز کے آفس پہنچ گئے۔ سچ اور حق کی جیت ہوئی۔ اینکر پرسن عمران ریاض عدالتی حکم پر رہا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران ریاض کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا۔ ورکنگ ڈے پر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ جسٹس علی باقر نجفی نے عمران ریاض سے مکالمہ کیا، آپ شیف کے ساتھ اچھے نہیں لگ رہے۔ عمران ریاض نے کہا، قربانی کے بعد کٹوا دوں گا۔ جج نے کہا، آپ کے وکیل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ ایسا کوئی بیان نہیں دیں گے جس سے معاملات خراب ہوں۔ عمران ریاض نے کہا، میں عدالت کو یقین دلاتا ہوں ایسا کوئی بیان نہیں دوں گا۔ کراچی والوں کو آج پھر بارش کی مصیبت کا سامنا۔ آج بھی کرنٹ لگنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق۔ حالیہ بارشوں سے شہر میں حادثات کے دوران جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں سڑکیں تالاب بن گئیں، گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند۔ ایم اے جناح روڈ پر 2 بسیں دھنس گئی۔ کھڈو ڈیم سے پانی باہر نکل آیا، واٹر لائن ٹوٹ گئی۔ گڈاپ میں کئی رہائشی علاقے اور سڑکیں زیر آب۔ سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں بھی پانی داخل۔ جڑواں شہروں میں موسلادھار بارش۔ اسلام آباد کا سیکٹر H13 ڈوب گیا، پانی عمارتوں کی بیسمنٹ میں داخل۔ چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ راولپنڈی میں نالہ لئی سطح میں مسلسل اضافہ۔ کٹاریاں کے مقام پر نالہ لئی کی سطح 12 فٹ بلند ہو گئی۔ واسا نے الرٹ جاری کر دیا۔ میلسی میں بھی بارش سے کرنٹ لگنے کے واقعات، 2 نوجوان ہلاک۔ بلوچستان میں مانسون کی تباہ کاریاں۔ چمن اور لورا لئی کے قریب ڈیم ٹوٹ گئے، فصلیں املاک تباہ۔ جاں بحق افراد کی تعداد 57 ہو گئی۔ بلوچستان حکومت کے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ پی ڈی ایم میں حکام کے مطابق متاثرہ اضلاع میں 4165 خیمے پہنچا دیے گئے۔ کوزوک ٹاپ اور کوئٹہ چمن شاہراہ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کور کمانڈر کوئٹہ کو سیلابی صورتحال، ریسکیو ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی گئی۔ عید قربہ میں چند گھنٹے رہ گئے، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خرید و فروخت بڑھ گئی۔ کراچی کی مویشی منڈی 5 لاکھ سے زائد جانور بک گئے، صرف 10,000 کے قریب جانور رہ گئے۔ بڑی عید کے رنگ بول نیوز کے سنگ۔ عید کی تینوں دن خصوصی نشریات بول نیوز کا حصہ ہوں گے۔ پہلے روز مولانا طارق جمیل، سلمان احمد، نجم شیراز اور تحریم زبیری خصوصی مہمان ہوں گی۔ ناظرین کو عیدی شیلٹر ہوم کی سیر کرائیں گے۔ دوسرے اور تیسرے روز نامور سیاسی شخصیت بول نیوز پر جلوہ گر ہوں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔